بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق روزی کے بارے میں آج ایک عمل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ بہت وقت پہلے بزرگوں نے بتایا تھا، میرے بزرگوں نے، تو ان کو آج یاد بھی کر رہا ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے جو بتایا تھا آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سینے کا راز ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے رزق روزی کے بارے میں کہ آپ نماز کی پابندی کر لیں۔ نماز میں بڑی برکت ہے، نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر جو ہے وہ آپ کی طرف آئے گی۔ ویسے بھی اللہ کی رحمت تو ہر بندے پر ہے ہی، لیکن جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اس بندے کی طرف آتی ہے۔ تو ساتھ میں گزارش کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا، اور جو دیکھنے والے ہیں سامعین و ناظرین سب کو یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لائک شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے رزق روزی کے بارے میں۔ ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود اس کو نہیں مل رہی، نہ نوکری مل رہی ہے، نہ رزق مل رہا ہے، بہت ساری پریشانی ہے۔ تو ابھی آج جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سب کے لیے، تو ابھی یہ ربیع الثانی کے آخری ایام ہیں اس ماہ مبارک کے۔ اگلا ماہ مبارک جو ہے اس کے سٹارٹ میں آپ کر لیں اس کو، اور جب بھی جو بھی دوست جب بھی اس کو دیکھے تو ایسے کرنا ہے کہ چاند کی 11 تاریخ سے پہلے پہلے اس کو شروع کر لے۔ چاند کی 11 تاریخ سے پہلے پہلے اس کو شروع کر لے تو نوچندہ دن آ جائے تو کمال ہے، لیکن جو ہے آخر میں نہیں کرنا۔ 16 تاریخ کے بعد آپ نے اس کو شروع نہیں کرنا۔ چاند کی 15 سے 16 تاریخ کے بعد آپ نے اس کو شروع نہیں کرنا۔ چاند کے اوائل جو ہیں ان میں شروع کرنا ہے۔ 11 تاریخ سے پہلے پہلے 11 تاریخ کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ میں خیال رکھیے گا کہ اس دن ہفتہ یا منگل کا دن نہ ہو، ہفتہ یا منگل کا دن نہ ہو، جمعرات ہو، جمعے کا دن ہو، سوموار ہو، پیر کا دن جو ہے، بدھ ہو، جمعرات ہو، یہ دن جو ہیں ان میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ شروع کریں آپ۔ تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن مشکل کے بعد جو آسانی آتی ہے وہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو ہر بندہ آپ سے پوچھے گا، جو بھی یہ کرے گا وہ آپ سے پوچھے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ نے کیا کیا، یہ کیسے معاملات حل ہو گئے۔ تو اس وقت آپ نے ضرور بتانا ہے کہ قاری مقصود احمد فریدی کا چینل دیکھا ہے، اس سے یہ چیز ملی ہے۔ تو ایسا کرنا ہے آپ نے۔ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لگاتا۔ گزارش کی ہے کہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ کی نوازش ہوگی، ہمارا حوصلہ بڑھے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہوگا۔ نماز فجر آپ نے ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ چاہے تو مسجد میں ادا کی ہے تو وہیں پہ بیٹھ جائیں، گھر میں ادا کی ہے تو وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ بیویاں، عورتیں، مرد، جوان سبھی اس کو کر سکتے ہیں۔ جس کو نوکری چاہیے وہ نوکری کے لیے کر لے، رزق کے لیے چاہیے، اپنی پروموشن کے لیے چاہیے، جو اس کا معاملہ ہے وہ کرے۔ خصوصاً یہ رزق روزی کے بارے میں عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے نبی کا فرمان جو ہے اس کی گارنٹی نہیں مانگی جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے جو حکم فرما دیا اس کی گارنٹی نہیں مانگی جاتی، وہ گارنٹیڈ عمل ہے۔ اچھا، لیکن اس میں آگے آگے بزرگوں نے جو طریقے بتائے ہیں ان کا جو ہے وہ تجربہ ہے، اس تجربے کی بنا پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ یہ میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے نماز فجر گھر میں ادا کی ہے یا مسجد میں، وہیں پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کو کھول لینا ہے، سامنے رکھ لینا ہے، اگر زبانی یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے قرآن پاک کو کھول لینا ہے۔ 25 مرتبہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ واقعہ شریف پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پہلے اور 21 مرتبہ بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ 25 مرتبہ سورہ واقعہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ کا جتنا ٹائم لگ جائے۔ آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔
3 سے 4 منٹ کے اندر اندر سورہ واقعہ شریف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، آرام سے پڑھی جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اسی طرح پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے پھر عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، سیم اسی طرح نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے، سیم اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 25 بار آپ نے نماز فجر کے بعد، 25 بار نماز ظہر کے بعد، 25 بار نماز عصر کے بعد، اور 25 بار نماز مغرب کے بعد، اور 25 بار نماز عشاء کے بعد۔ روزانہ کا یہ عمل 125 بار ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی، 125 بار۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کرتے کہ سورہ واقعہ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ گھر میں جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ شریف پڑھتا ہے، اس گھر میں کبھی فقر فاقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، تنگ دستی اس گھر میں نہیں ہوتی۔ تو میں اس لیے یہ بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، نبی کا فرمان بھی ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی ہے۔ آپ نے 11 دن اس کو لگاتار کرنا ہے، 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر ان 11 دنوں کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بھی آپ نے اس کو 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ جب آپ 11 دن کر لیں گے، 11 دن کرنے کے بعد آپ نے بعد از نماز مغرب صرف ایک بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا اندھیروں میں روشنی کیسے آتی ہے، اندھیروں میں روشنی کیسے آتی ہے دیکھ لینا، غربت کیسے گھر سے بھاگتی ہے دیکھ لینا، تنگ دستی کیسے دور ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پاک کلام، اللہ کے پاک کلام سورہ واقعہ کے توسل سے، نبی کے فرمان سے انشاءاللہ ساری کی ساری تنگ دستی، غربت سب دور ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے ہے، بتانا میرا کام ہے، کریں آپ، محنت آپ کریں، اس کا صلہ، اس کا اجر میرے نبی کے توسل سے مالک کائنات عطا کرے گا۔ شیئر لازمی کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ، جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ اس وقت عمل کیا جاتا ہے جب انتہائی مجبوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کسی بھی وقت جو بھی اپنے مقصد کے لیے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے میری طرف سے، بندہ ناچیز قاری مقصود احمد فریدی کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔